فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے بقرہ عید کا۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے خاص طور سے اس کو چاہیے کہ کل کو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے بال ناخن ٹھیک کر لے، کیونکہ پھر قربانی ہونے کے بعد ہی بال کاٹنے چاہیے۔ دوسری بات، جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ سونا اور چاندی، نقد روپیہ اور تجارت کا کوئی سا بھی سامان ہو، ان سب کا حساب لگا کر اگر اتنی مالیت ہو جائے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ یہ مفتیان کرام سے پتہ رکھیں، اب تو کوئی دشواری نہیں، سب کی جیبوں میں موبائل ہے، تو مفتی صاحب سے معلومات کریں۔ تمہاری بیوی کے پاس جو اس کا گھر سے لایا ہوا ہے وہ اس کے حساب میں جڑے گا، جو زیور تم نے ڈالا ہے وہ تمہارے حساب میں جڑے گا۔ اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ابا کے پاس اپنی کمائی کا الگ ہے، بیٹے کے پاس اپنی کمائی کا الگ ہے، دونوں پر قربانی۔ یہ مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اپنی مالی حالت کا مذاکرہ کر کے اس کا حساب لگا کر معلومات کر لیں۔ جس پر قربانی ضروری ہے وہ سستی نہ کرے، کاہلی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں کنجوسی نہ کرے۔ جہاں خرچ کرنا شریعت کے مطابق ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا بخیلی ہے۔ بخیل اللہ کا دشمن ہے، سخی اللہ کا دوست ہے۔ سخی اللہ کا دوست ہے اگر تے فاسق ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگر تے زاہد ہو۔ تو بخیلی کا ثبوت نہ دیں، قربانی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ گوشت کھانے کے لیے نہ ہو، گوشت تو اللہ تعالیٰ پورے سال کھلاتے ہی ہے۔ 100 پابندیاں لگے مگر آپ کے یہاں سے تو دوسرے گاؤں میں نہیں پہنچتا رہتا ہے، 100 پابندیوں کے باوجود تو یہ تو پورے سال چلتا ہی رہتا ہے کام۔ ارے اللہ کے بندو، اس میں تو جو قربانی کرو اس کے 3 حصے بنا لو، اس کے بھی 3 حصے بنا لو۔ ایک حصہ اپنے گھر میں، ایک جو ہے وہ عزیز و اقارب میں، اور ایک غربا میں۔ یہ تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں۔ جس کی نیت خراب ہوگی کہ دوسرے کے ساتھ حصہ لیا، اس کا بھی حصہ خراب ہو جائے گا۔
یہ اتنی خطرناک چیز ہے نیت کا خراب ہونا، اپنا بھی نقصان اور جس کے ساتھ حصہ لیا اس کا بھی نقصان۔ نیتوں کو ٹھیک کرے، نیت جب ٹھیک ہوگی جب دل ٹھیک ہوگا۔ ہاں، ناپاک لوٹے میں پاک پانی ڈالو وہ بھی ناپاک، دل ٹھیک کر لو، جب دل ٹھیک ہوگا نیت ٹھیک ہوگی، جب نیت ٹھیک ہوگی اعمال ٹھیک ہوں گے، فائدہ ہی فائدہ، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، تھوڑا بھی ہوگا تو بھی بہت ہوگا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ ہے۔ اب آخری بات سنو میرے دوستو، ہمارے پچھلے سال چمڑے خراب ہوئے ہیں، بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا، کسی کی بھی پلے نہیں پڑا۔ کیوں ہوا ہے یہ؟ اس لیے ہوا ہے کہ ہم کاہل بن گئے، ہم ریڈی میڈ کے چکر میں پڑ گئے۔ ہمیں تو مکان بھی ریڈی میڈ، کپڑے میں ریڈی میڈ، کھانا ریڈی میڈ، بچے بھی ریڈی میڈ بنے بنائے مل جائیں، بس کچھ نہ کرنا پڑے، بچے بھی ریڈی میڈ مل جائے پڑھے پڑھائے، کچھ نہ کرنا پڑے ہمیں، کوئی اور ہی پڑھا دے انہیں، کچھ نہ کرنا پڑے ہمیں، کوئی نگرانی نہ کرنی پڑے۔ اس لیے بچے خراب ہیں، چوکوں پہ پڑے ہیں، چوکوں پہ اس لیے پڑے ہیں کہ ریڈی میڈ کے چکر میں ہیں، بن جائیں گے ایسے، ایسے نہیں بنا کرتے، خراب ہوں گے۔ ہم کو مذہب اسلام نے سادگی دی ہے، مگر ہم فیشن پرستی میں چلے گئے، بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم فیشن پرستی میں چلے گئے، بہت بھاری نقصان ہے۔ جو آدمی فیشن پرستی اختیار کرے گا وہ تو بھائی دیکھو دوستو، گلیوں میں ملے گا، بازاروں میں ملے گا، مرد ہو کیا عورت، مرد ہو کیا عورت، وہ گلیوں میں ملے گا، بازاروں میں ملے گا، جو فیشن پرستی میں ہے۔ اس فیشن پرستی کی بنا پر لون میں، سود میں، کرسی کارڈ میں پہنچ گیا اکثر مسلمان، مشکل سے 1%، کہیں کہیں مشکل سے 5% بچ رہے ہوں گے۔ فیشن روزانہ بدلے، روزانہ نئی چیز چاہیے۔ دوسری چیز تھی مجاہدہ صفت، خود کام کرنا، خود کام کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تو بعض عورت بھی چمڑے کو دباغت دینا جانتی تھی، یا مرد بھی نہیں جانتے، یہاں مرد بھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے سارا نقصان ہو رہا ہے، کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ بقرعید کا پوٹا راستے میں پڑا رہے گا، پھر شکایتیں، دیکھو جی پولیس پریشان کر رہی ہے، بھائی تم پولیس کو پریشان کرے، وہ تمہیں پریشان کرے، وہ سڑے گا تو پورے محلے والے سڑیں گے، بالکل یہ اصول کے خلاف ہے۔ جو حصہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو ضائع نہ کرے، اس کو استعمال کرے، استعمال نہیں کرتے ٹھیک کر کے اس کو ایسی جگہ بھیج دو کہ استعمال کر سکیں، مگر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جن اجزاء کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے ان کو دفن کر دو، چمڑے کو ٹھیک کر لینا سیکھ لو، مجاہدہ صفت بن جاؤ، اس کو ٹھیک کرو، خود استعمال کرو۔ جس طرح گوشت استعمال کرتے ہو چمڑا بھی استعمال کر لو، یہ خود بھاگے پھریں گے تمہارے پیچھے۔ ہر مسلمان اپنے چمڑے کو استعمال کرے، حکومت خوشامد کرے گی۔ تو مجاہدہ صفت بنو، کوئی دقت نہیں آنے کی۔ جب مجاہدہ صفت نہیں ہوگا تو بس پھر لان تان تانے، یہ سب چیزیں چلیں گی، پھر اس آدمی کو سب لان تان کرتے ہیں جو کسی کام کا نہیں، جو نہ اپنے کام کا، نہ ابا کے کام کا، نہ ماں کے کام کا، نہ بیوی کے کام کا، کسی کام کا نہیں۔ اس کو تو بیوی تانے دے گی جو کسی کام کا نہیں، اور تو کون؟
اس لیے جھگڑے گھر میں، اس لیے جھگڑے، بلا وجہ جھگڑا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ بڑوں کا ادب احترام نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں، اس قابل بنے ہی نہیں۔ چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے پھرتے ہیں بچے جیسے ان کا کوئی لاوارثوں کی طرح، جیسے ان بچوں کوئی وارث نہیں، کوئی ننگا پھر رہا، کوئی آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہے، کوئی زمین پہ لیٹا پڑا ہوا ہے چوکوں میں، جیسے بیچارے لاوارث میں کوئی ہے ہی نہیں پرسان حال۔ یہ ان بچوں پر شفقت نہ کرنا ہے۔ شفقت یہ ہے بچہ گالی دے رہا، پیار محبت سے اس کو سمجھائے، وہ 10 مرتبہ گڑبڑ کر رہا، 10 مرتبہ اپنے نفس پر قابو کر کے اس کو سمجھانا، پیٹنا نہیں ہے۔ گالی جہاں سے سیکھ کر آیا ہے وہاں تم نے بھیجا ہے اس کو، تمہاری غلطی ہے، تم نے شفقت نہیں کی۔ اگر تم شفقت کرتے، اچھے ماحول میں رکھتے، تم نے غلط ماحول میں بھیجا ہے، اس پر شفقت نہیں کی ہے۔ نماز بھی سیکھ لاؤ، نمازی بھی بناؤ، بچیوں کو پردے کا عادی بناؤ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پردے کا عادی بناؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب 7 برس کے ہو جائیں ان کو نماز بھی سکھاؤ، ان کو نمازی بھی بناؤ، ان کو قرآن پاک بھی پڑھاؤ، ان کو قرآن پاک پڑھنے کا عادی بھی بناؤ۔ اور جو خود ہی نہیں پڑھتا خود بھی داڑھی رکھو، بچوں سے بھی کہو داڑھی رکھ، جو خود ہی داڑھی رکھتا خود بھی مسلمان والے کپڑے بناؤ، بچوں سے بھی کہو بھائی مسلمان والے کپڑے بنائیں، خود بھی سر کے بال سنت کے مطابق بنائیں، بچوں سے بھی، اور خود ہی کتا کٹنگ بنا رہا، بچوں سے کیا کہے گا؟ سنتوں کا شور، شیخ صاحب رحمۃ اللہ عنہ فرما، سنتوں کا شور مچاؤ، سنتوں سے سب کو محبت ہے۔ شور بھی مچانا ہے اور کام بھی کرنا ہے، شور بھی مچانا ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ کام کا اثر پڑتا ہے، کام کا عملی تبلیغ کا اثر پڑتا ہے۔ کام کرے، کام کرے، اعتراض نہ کرے، بس اعتراض برائے اعتراض، اعتراض برائے اعتراض، اعتراض برائے تم بھی نہیں، مزاج بن گیا اعتراض کرنا دھرنا تو کچھ ہے نہیں، بس اعتراض آ۔ ارے کام کرو بھائی، کام کرو، کام کرنے دو، کام کرو اور کام کرنے دو، کام کرنے کے عادی بنو۔ جی جنگل بیٹھو گے منگل بن جائے گا، اور جو کام کرنے کا عادی نہیں ہے وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بیوی کا بھی کام کر کے دو، اماں کا بھی کام کر کے دو، ابا کا بھی کام کر کے دو، اپنا بھی کام کرو، اپنی خدمت، ساتھی کی خدمت، چھوٹے کی خدمت، بڑے کی خدمت، ہر محتاج خدمت کی خدمت، ہر کی خدمت کر دو، مخدوم شد۔ ہر آدمی چاہتا میں بڑا بن جاؤں، ارے بڑا بننے کے لیے چھوٹا بننا ضروری ہے۔ ابا کچھ کہے گھوں گھوں کریں، ماں کچھ کہے گھوں گھوں کریں، یہ چھوٹے نہیں، یہ بڑے۔ ارے بڑے کہاں بن جاؤ گے، بڑے بننے کے لیے چھوٹا بننا ضروری ہے۔ اب جوتیاں سیدھی کر لو، چھوٹے بن جاؤ، ورنہ کہیں جوتیاں کھاؤ گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، بڑے بننے کے لیے چھوٹا بن جاؤ، اماں کی خدمت، ابا کی خدمت، بیوی کی خدمت، امام صاحب کی خدمت، مؤذن کی خدمت، بوڑھوں کی خدمت، ارے خدمت کر لو، چھوٹے بن جاؤ۔ جو چھوٹا بنے گا خدمت کرے گا، جو چھوٹا بنے گا بڑا بنے گا۔ جو بڑا بننا چاہتا ہے چھوٹا نہیں بنا، نہیں کچھ نہیں بننے کا۔ جس نے جوتیاں نہیں سیدھی کی جوتیاں کھائے گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی تمام توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔